نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں انہاں دے ایجنٹ دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عمل دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پہلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں اور ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائیں۔ قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج درس تصوف دا موضوع علیہ اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں آج حضرت عبداللہ بن حزاز رحمتہ اللہ دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کرانگے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہو جاندی۔ رب نے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں ہے میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست نے جنہاں نہ دنیا کس طرح دا کوئی خوف ہے اور نہ آخرت کس طرح دا کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ نہ دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع جادو نجوم چ الجھے غیر شرع بابیاں دے تمام پروگراماں چوں نکل کے اپنے دماغ و قلب دے ذہناں نو ماسوا اللہ تو بے رغبت بے دھیان بے طلب کر کے سچے طالبان مولا اللہ سونے دے حزب اللہ دے سپاہی سچے مجاہد صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث متقی اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر سچے اللہ والے ہیں، سچے علماء و مشاہد خدمت حاضر ہو کہ انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کیتا، روح دے مطابق کیتے عمل کیتا اور انہوں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کیتا اور اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کیتا، اپنے اندر نوری جاگ لوائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروایا اور دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے یہ نوری تعلق اللہ سونے نہ ہو گیا، راہ مولا دے مسافر بنے تلاش مولا لگ پہ، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کیتے، ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی اور ولایت باطنی کمالات اسرار و رموز معارف باطنی کشہریاں روح دے ذریعہ حاضری روحی پرواز اور قرآن و سنت دے ساتھ بتون باصول حرف باطن چ اپنے اندر نورانی کر کے بولے قرآن و سنت دوام
ذکر و حضور اور کثرت مجاہدے نہ اپنے اندر نورانی کر کے انہاں دی روح اس خاکی انصری وجود چوں نکل کے باتیں چ پرواز کردے ہاں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کر دی خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی جڑے دی زندگی دا مقصد ہے، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ اور یہ وہ سچے اللہ والے نے، سچے طالبان مولا نے جڑے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزار دے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاندے، خلقی اسباب و ارباب خیال خواہش مراد مرضی تمنا آرزو جو نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاندے، اپنے دوجے نے معاملات میں اللہ سونے دے سپرد کر دیندے نے اور مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہندے نے۔ اور یہ اللہ والے جی دے بارے رب سنے فرمایا کہ انہاں نہ دنیا کو خوف ہوئے گا نہ آخرت کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ اور انہاں اللہ والے وچوں حضرت عبداللہ بن محمد حضرت رحمتہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے، سال آپ مکہ مکرمہ دے اندر مجاور رہے اور تقوی چ کمار رکھتے سی، بڑے حق گو اور بے باک آدمی سے گئے۔ حضرت شیخ ابو عمران کبیر دی صحبت رہ کے انہوں کو روحانی آپ نے تربیت حاصل کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حضرت رحمتہ اللہ فرماؤندے نے کہ بھوک جڑی ہے زاہداں دی غذا آیا اور ذکر الہی عارفاں دی غذا آیا۔ آپ فرماندے کہ اللہ سونے دے غیر دی طرف رخ کرن نال دل دی نگہداشت کرنا اللہ سونے دے متوجہ ہونے دی علامتاں وچوں ایک علامت ہے۔ پھر آپ فرماندے کہ ظاہر وچ خاص اللہ تعالیٰ دا مطیع رہنا اور باطن دا آزاد ہونا یعنی غیر حق دا تابع نہ ہونا نیک لوکاں دے اخلاق وچوں۔ حضرت یوسف بن حسین رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں حضرت عبداللہ بن محمد حضرت رحمتہ اللہ علیہ ورگا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن محمد حضرت رحمتہ اللہ علیہ مختصر تعلیمات اور آج دی گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسوا اللہ تو اللہ سونے دے غیر تو قلباً توجہ ہٹا کے اپنی تمام تر توجہ قلبی اللہ سونے طرف مرکوز کر لیے اور دل دی نگہداشت کریے کہ دل دے اندر ماسوا اللہ دا خیال بھی نہ آئے، رغبت تعلق معاملہ دور دی گل ہے۔ اب تقوی اور پرہیزگاری دی زندگی گزاری ہے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے۔ غافلہ لوکاں تو الگ رہ کے خوب مصنوع ریاض کو مجاہدات کریے، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے۔ ظاہری بات نہیں، سفر قرآن و سنت دی روشنی کریے۔ جب تک انسان غافلہ تو الگ نہیں ہوتا، جنہیں بارے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرماندے چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانو منے۔ سچے اللہ والے دی کوشش ہے کہ اسی مخلوق نو نہ جانیے اور غافلہ تو الگ رہیے اور ہر لمحہ اللہ پاک دی صحبت اور قرب چ گزاریے اور قلبی تیانے مولا چ گزاریے، تاکہ اللہ سونا مہربان ہو کے اپنی دید دی نعمت سانو نوازے
اور یہ نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ سانو حاصل ہو جائے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جلہ شان دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قلباً طابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا قرآن و سنت دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنا۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اور ساڑھے دروازے انہاں دے غدار افلاطونی دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔